خطے میں جنگ بندی کی پاکستان کی ثالثی کی مثبت کوششیں اہم، حساس اور نازک موڑ پر ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں مزید پیش رفت کے لیے انتظار کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کے دوستوں کے تعاون سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ ایران امن معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ امریکہ ایران ممکنہ امن معاہدے کے لیے بات چیت میں مثبت نتائج کا امکان ہے۔ ایران سے مذاکرات میں امریکہ اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار امن معاہدے کے لیے کوشاں۔ آئندہ 24 گھنٹے میں مذاکرات کے نتائج متوقع ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور مصر کا صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ چین نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی پھر حمایت کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ہم کے لیے تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، فریقین بات چیت کے ذریعے اختلافات کو ختم کریں۔ چین تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ امریکی صدر واضح طور پر تہران سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی نے ایرانی حکومتی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا جنگ بندی مذاکرات کے لیے 5 سربراہان اور 8 انٹیلیجنس ایجنسیز نے رابطہ کیا۔ امریکہ اسٹیو وٹکوف کو مذاکرات سے ہٹانے پر غور کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران ایسی جنگ بندی چاہتا ہے کہ دشمن کبھی ایران پر دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ ہم انہیں اس حد تک سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ حملے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ دشمن اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خود کو جنگ کے لیے رجسٹر کرا لیا۔ ایکس پوسٹ میں لکھا مجھ سمیت 1 کروڑ 40 لاکھ ایرانی وطن کے دفاع کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے 10 روز پہلے عوام سے فوج میں شامل ہونے کا کہا گیا تھا، جس پر بھرپور رد عمل سامنے آیا ہے۔ 1 کروڑ سے زائد افراد خود کو رجسٹر کرا چکے ہیں۔ اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری، انفراسٹرکچر پر حملے، البورز پر حملے میں 2 بچوں سمیت 18 افراد شہید۔ اسرائیل کا ایران کے تیسرے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ، شیراز میں نشانہ بنایا۔ ایران کی پیٹرو کیمیکل برآمدات کا 85% سے زیادہ حصہ ناکارہ ہو گیا۔ اسرائیلی حملے میں تہران میں واقع یہودی عبادت گاہ تباہ ہو گئی۔ خرم آباد، مہر آباد ایئرپورٹ پر بھی بم برسائے، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ نجف آباد میں دھماکے سنے گئے۔ اصفہان کے کاشان ہوائی اڈے پر بمباری اور جنوب میں گولہ بارود کے ڈپو کے قریب دھماکے سنے گئے۔ جنگ کے دوران ایران نے 13,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں 155 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو بھی نقصان پہنچا۔ آپریشن میں جوہری طاقت سے چلنے والے طیارہ بردار بحری جہاز اور آبدوزیں بھی شامل ہیں۔ F-35 لڑاکا طیارے اور B-52 بمبار طیارے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تمام کارروائیاں آپریشن ایپک فیوری کے تحت کی جا رہی ہیں۔ خلیجی ملکوں میں امریکی اڈوں پر ایران کے حملے جاری۔ کویت میں امریکی بیس پر حملہ، امریکی حکام کا کہنا ہے ایران کے ڈرون حملے میں 15 امریکی زخمی ہوئے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 18 میزائل تباہ کر دیے۔ میزائل کے ملبے سے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی حملوں کے خدشے کے باعث بند کیا گیا سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا پل 5 گھنٹے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل پر حملے، تل ابیب، حیفا سمیت دیگر شہروں پر میزائل حملے۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ تل ابیب میں میزائل گرنے سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ حیفا میں بھی ایرانی حملوں سے نقصان ہوا۔ 28 فروری سے جاری جنگ میں ایران نے اسرائیل پر 500 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ The entire country could be taken out in one night
and that night might be tomorrow night. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow. ایک رات میں ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے اور وہ رات کل ہو سکتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس بریفنگ. کہا ڈیل کے لیے امریکی تجاویز بہت اہم ہیں. بدھ تک آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا تو ایرانی پاور پلانٹ پر حملے کریں گے. کل 8 بجے کے بعد پل اور انفراسٹرکچر بھی نہیں بچیں گے. مگر امید ہے مجھے ایران میں پاور پلانٹ اور پلوں پر بمباری نہیں کرنا پڑے گی. امریکی صدر ایرانیوں کو گالی دینے کے موقف پر قائم. کہا ایرانیوں کے خلاف جو زبان استعمال کی اس پر کوئی شرمندگی نہیں. میری پوسٹ پر ناقدین کیا بول رہے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. امریکی صدر کی بے بنیاد دھمکیاں اور گستاخانہ بیانات کسی بھی کارروائی کے اثر کو کم نہیں کر سکتے. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے ایران کے خلاف ہر اقدام کے بعد دشمن کو مزید ناکامی کا سامنا ہوگا. پاسداران انقلاب کی کارروائیاں جاری ہیں. امریکی اور اسرائیلی مراکز پر بھرپور حملے کیے ہیں. امریکی صحافی ٹیکر کارلسن نے صدر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے لیا. اسلام کا مذاق اڑانے پر سخت ترین رد عمل کا اظہار. کہا کوئی بھی صدر اس قدر گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا کہ اسلام جیسے مقدس مذہب کا مذاق اڑائے. یہ ناقابل قبول اور شرمناک ہے. آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایسٹر کی صبح ایسے الفاظ ٹویٹ کر رہے ہیں. ایسے الفاظ نہ صرف اسلام بلکہ عیسائیت کا بھی مذاق ہے. چینی تجزیہ کار وکٹر گاؤکی نے اسرائیل کو وارننگ دے دی. کہا اگر اسرائیل کسی بھی ملک خصوصاً ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرتا ہے تو اسے بین الاقوامی سطح پر شدید رد عمل اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا. ایٹمی جنگ ہوئی تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. امریکی وزیر دفاع کے مواخذے کی قرارداد پیش کرنے کی تیاری. ایرانی نژاد امریکی رکن کانگریس یاسمین انصاری نے اعلان کیا کہ وہ وزیر دفاع کے خلاف بل پیش کر رہی ہیں. یاسمین انصاری نے کہا جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار صرف کانگریس کو حاصل ہے, کسی منمانی کرنے والے صدر یا اس کے قریبی حلقے کو نہیں. وزیر دفاع کی لاپرواہی نے امریکی فوجی اہلکاروں کو خطرے میں ڈالا. بار بار جنگی جرائم کا ارتکاب, لڑکیوں کے اسکول پر بمباری اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا مواخذے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے کافی ہے. ایگزیوس کے مطابق وزیر دفاع کی عوامی مقبولیت میں کمی آئی. سونے کی قیمت میں کمی, چاندی کی قیمت برقرار. فی تولہ سونا 3,000 روپے سستا 4,88,462 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 2,572 روپے کم ہو کر 4,18,777 روپے ہو گئی. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $30 کمی سے $4,657 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 7,744 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی متفرق درخواست منظور کر لی. جیل حکام کو وکیل سلمان صفدر کی کل بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلیں جلد نمٹانے کا اندیا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا خاتون کی حد تک آپ سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کر دیں. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے آپ دلائل دینا شروع کریں گے تو 7 دن میں فیصلہ کر دیں گے. آپ جیل میں مل کر آئیں, ہم اپیل فکس کر دیتے ہیں. عدالت نے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی. منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. نیول انٹیلیجنس نے اطلاع دی نارکوٹکس فورس جو ہماری سندھ حکومت کی ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو کوئی بہت بڑی شپمنٹ آنے والی ہے. ایکسائز اینڈ نارکوٹکس فورس along with میری ٹائم سیکورٹی انہوں نے وہاں پہ ریڈ کیا ہے. کوئی 5 ارب روپے سے زائد کی 500 کلو سے زیادہ ان کو آئس امپورٹڈ لیکور وہ انہوں نے کنفیسکیٹ کیا. ایکسائز اینڈ نارکوٹکس فورس نے یہ بہت بڑی کارروائی کی ہے. نیول انٹیلیجنس کی اطلاع پر اینٹی نارکوٹکس فورس نے 500 کلو سے زائد آئس پکڑی. ملک کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنا چاہتے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی مکیش کمار چاولہ کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا سبسڈی کے لیے ٹرانسپورٹرز کے کوائف لیے جا رہے ہیں. سندھ میں 67 لاکھ موٹر سائیکل رجسٹر ہیں. 15,000 نے کوائف جمع کرا دیے. چاہتے ہیں تمام لوگ رجسٹریشن کرائیں اور 2,000 روپے لیں.
سرکاری افسران کے اثاثے دسمبر تک پبلک کرنے کا فیصلہ. حکومت نے IMF کو گورننس میں بہتری اور اینٹی کرپشن اصلاحات تیز کرنے کی یقین دہانی کرا دی. موقف اپنایا. مالی جرائم کی تحقیقات کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بہتر بنائی جائے گی. ایسٹ ریکوری اور مینجمنٹ یونٹس کو مضبوط بنایا جائے گا. لوٹی گئی دولت بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے عالمی معاہدوں میں بہتری کا پلان بھی شیئر کر دیا. کرپشن کے خلاف ایکشن پلان اکتوبر تک تیار کیا جائے گا. نیب کو مزید خود مختاری دی جائے گی. اینٹی منی لانڈرنگ کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ اتھارٹی کے تحت ٹاسک فورس قائم کی جائے گی. IMF کا نیب چیئرمین کی تقرری کے لیے کمیشن قائم کرنے پر زور. منی بجٹ نہیں آئے گا. وزیر اعظم نے منی بجٹ کے ذریعے مختلف ٹیکس تجاویز مسترد کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے عوام تیل کی قیمتوں سے پریشان ہے. مزید ٹیکس لگانے یا منی بجٹ لانے کا مت سوچیں. IMF کو کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اہداف پر نظر ثانی کے لیے منائیں. وزیر اعظم کا مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث بجٹ تجاویز میں مفصل مشاورت کا حکم. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر بجٹ جون کے پہلے یا دوسرے ہفتے لانے کا امکان. امارات اور یورو بانڈز کی ری پیمنٹ کے لیے انتظامات کر لیے. کشیدہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں زر مبادلہ ذخائر کو مستحکم اور IMF ہدف کے مطابق برقرار رکھا جائے گا. بروقت ادائیگیوں کے سارے وعدے پورے کریں گے. اپریل کے اختتام سے پانڈا بانڈز کے اجرا کے لیے دوبارہ تیاریاں شروع کر رہی ہیں. مجموعی طور پر $1 ارب کے پانڈا بانڈز جاری کرنے کا پلان ہے. آئندہ دنوں میں اہم معاشی فیصلے اور بجٹ کی تیاریاں کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات. ترقیاتی منصوبوں اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. سہیل آفریدی نے کہا تعلیم اور صحت ترجیحی شعبے ہیں. ضم اضلاع میں خصوصی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. 1000 ارب کا جامع ترقیاتی پیکج تشکیل دے دیا. صوبائی حکومت روزگار اور انفراسٹرکچر پر توجہ دے رہی ہے. ADB کا ترقیاتی منصوبوں کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عہدہ. وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کی آئینی عدالت کے صدر کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا پاک ترک برادرانہ تعلقات جامع معاشی شراکت داری کی جانب گامزن ہیں. انصاف تک رسائی کے لیے پاکستان اور ترکیہ تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جلد انصاف کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تبادلے کی وسیع استطاعت موجود ہے. موسمیاتی تبدیلی اور انسداد دہشت گردی کے قوانین پر تعاون کیا جا سکتا ہے. ترک وفد کا شاندار مہمان نوازی پر اظہار تشکر. کہا پاکستان کے ساتھ محبت ہر ترک شہری کی رگوں میں بسی ہے. کالا ڈالا کالے شیشے اور پولیس لائٹ اوپر سے بدماشی. کراچی میں طارق روڈ پر فینسی نمبر پلیٹ کے خلاف مہم. ڈرائیور کی پولیس سے بدتمیزی. خود کو سابق وزیر کا ملازم کہہ کر معلومات دینے سے انکار کیا. آدھے گھنٹے تک گاڑی PCHS کی گلیوں میں دوڑاتا رہا. پولیس نے طویل جدوجہد کے بعد ڈرائیور کو پکڑ کر تھانے منتقل کر دیا. کینیڈا میں ایئر انڈیا دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کا انکشاف. رپورٹس کے مطابق امریکی خفیہ ادارے CIA کے سابق اہلکار نے دعویٰ کیا 1985 میں بھارت نے بوئنگ 747 کو بم دھماکے سے اڑایا. اس بدترین فضائی حملے میں 329 افراد ہلاک ہوئے. کنشک بم دھماکے پر نئے الزامات سامنے آنے پر سکھ فار جسٹس نے 12 اپریل کو ایئر انڈیا کے خلاف احتجاج کی کال دے دی. کینیڈا میں فضائی آپریشنز بند کرنے کا مطالبہ. گرپتونت سنگھ پنو کہتے ہیں 4 دہائیوں سے اس دھماکے کی ذمہ داری خالصتان حامی عناصر پر ڈالی جاتی رہی ہے. اور کرکٹ کا جوش ہر لمحہ پرجوش. پاکستان سپر لیگ اسپیشل. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے. شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. آج ہوں گی اداکارہ ماہرہ خان مہمان. عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے.